أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ عبد القیس کا وفد آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا من القوم او من الوفد، یہ قوم کون سی ہے اور یہ وفد کہاں سے آیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تعلق ربیہ خاندان سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوش آمدید کہا اور فرمایا اگر آپ یہاں پر آئے ہیں تو یہاں آ کر آپ کو کسی قسم کی ندامت اور رسوائی کا احساس نہیں ہوگا، یعنی آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں اور یہاں پر آپ کو پورے عزت و احترام سے نوازا جائے گا۔ ان قبیلے کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں اور ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینے میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک کفار کا قبیلہ ہے مضر، وہ ہمارے راستے میں حائل ہوتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے۔ عام دنوں کے اندر ہم آپ کے پاس نہیں آ سکیں گے، اس لیے حرمت والے مہینے میں ہی آپ کے پاس آنے کی ہمیں طاقت ہوتی ہے، استطاعت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، ہمیں کوئی فیصلہ کن بات بتائیں، اسلام کا کوئی جامع حکم بتائیں جس پر ہم خود بھی عمل کر کے جنت میں داخل ہوں، اور جن لوگوں کو ہم اپنے پیچھے اپنی بستی، علاقے اور قبیلے خاندان میں چھوڑ کر آئے ہیں، اس بات کا ہم ان کو بھی جا کر بتائیں اور ان کو بھی جا کر اس کی دعوت دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا اور پھر ایمان باللہ کا معنی اور مفہوم بھی سمجھایا۔ اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ نماز کو قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، رمضان کے روزے بھی رکھو گے، اور کافروں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جب تمہیں اللہ تعالی غنیمت کی شکل میں مال عطا فرمائے تو اس میں سے 5واں حصہ تم جمع کراؤ گے اور 5واں حصہ تم ادا کرو گے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے کے لوگوں کو چند ان خاص برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا جو برتن اس وقت کے لوگ یا ان کے علاقے کے لوگ شراب کے لیے، یعنی شراب بنانے کے لیے یا شراب کی حفاظت اور اس کو رکھنے کے لیے وہ برتن استعمال کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ان برتنوں سے منع فرما دیا کہ تم نے ان برتنوں کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے ان کو فرمایا احفظوہن، جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کر لو، اور وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں
یہ تم نے اپنے پیچھے جو تمہارے لوگ رہ گئے ان کو جا کر بھی یہ باتیں بتانی ہیں۔ اس پوری حدیث کے اندر اور اس واقعے کے اندر بہت ساری باتیں ہیں کہ جن کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے، اور نصیحت اور اصلاح کی غرض سے بھی اس کے اندر بہت سے فوائد موجود ہیں۔ اس حدیث میں ایک بات جو انتہائی قابل غور ہے وہ یہ کہ وفد عبد القیس کے جو لوگ تھے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک حرمت والے مہینے کا ذکر کیا اور کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر قبیلہ ہے جس کے لوگ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ عام دنوں میں اگر ہم آپ کے پاس آنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے راستے میں وہ رکاوٹ بن جائیں گے، ہمارے ساتھ وہ لڑائی کریں گے، ہمیں نہیں آنے دیں گے۔ لیکن ایک حرمت والا مہینہ ہے کہ جس حرمت والے مہینے کا وہ کافر ہونے کے باوجود احترام کرتے ہیں اور اس کے اندر قتل و غارت نہیں کرتے، اس کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہم صرف اس ایک حرمت والے مہینے میں آپ کے پاس آنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حرمت والا مہینہ کون سا تھا؟ وہ حرمت والا مہینہ تھا رجب کا مہینہ، اور یہ جو مضر قبیلہ تھا، ویسے تو عرب کے سارے لوگ تمام حرمت والے مہینوں کا عموماً اور خصوصاً ماہ رجب کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، حد سے زیادہ اس کی تعظیم اور احترام کرتے تھے۔ اور رجب کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہی تعظیم کا بنتا ہے، لیکن عرب کا جو یہ قبیلہ مضر تھا یہ رجب کے مہینے کی دوسرے عرب کی بنسبت کچھ زیادہ تعظیم کرتا تھا، احترام کرتا تھا۔ اس لیے بعض احادیث میں رجب کے مہینے کی نسبت اسی مضر قبیلے کی طرف کی گئی ہے۔ رجب و مضر اس کو کہا گیا ہے کہ وہ رجب کا مہینہ کہ جس کا احترام اور جس کی تعظیم بڑے اہتمام اور بڑی شدت کے ساتھ عرب کا قبیلہ مضر کرتا ہے۔ اگرچہ وہ کافر تھے، اللہ پر ان کا ایمان نہیں تھا، آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن جب بات آتی تھی ماہ رجب کی تو اس کے اندر اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑائی اور ان کے ساتھ قتال اختلاف اس کو وہ حرام سمجھتے تھے، اور قتل و غارت لڑائی وغیرہ اس سے وہ مکمل طور پر پرہیز کرتے تھے، اجتناب کرتے تھے۔ محترم و مکرم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ، اور چوتھا حرمت والا مہینہ یہی رجب کا مہینہ ہے۔ ان 4 حرمت والے مہینوں کے بارے میں اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں ہمیں کچھ خاص ہدایات دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اور گنتی 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تبھی سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا مضبوط اور پختہ دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم نے خاص طور پر ان حرمت والے 4 مہینوں کے اندر اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے۔ باقی 3 مہینے حرمت والے ان میں بھی ظلم یعنی اللہ کی معصیت، نافرمانی اور گناہ کے کام بڑے اہتمام اور تاکید کے ساتھ منع کیے گئے ہیں، اور رجب کے مہینے میں بھی اپنی جان کے اوپر ظلم یعنی اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے کام یہ بھی اسی طرح تاکید کے ساتھ منع ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں پر دیگر حرمت والے مہینوں کے اندر خلاف شریعت کام کر کے کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتی ہے، اسی طرح سے
یہ رجب کا حرمت والا مہینہ، اس حرمت والے مہینے کے اندر بھی کئی خلاف شریعت کام کر کے ہمارے معاشرے کی اکثریت، مسلمانوں کی اکثریت اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتی ہے۔ اللہ نے منع کیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ اور ہم جو گناہ کا کام کرتے ہیں، اللہ کی جس حد کو توڑتے ہیں، اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین کی جس قدر ہم مخالفت کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کے دین، اللہ کی شریعت کے ہم جس قدر خلاف جاتے ہیں، یاد رکھیے ہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ حرمت والے مہینوں میں تو کم از کم اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، گناہ کے کام کر کے اور ہماری شریعت کی خلاف ورزی کر کے۔ لیکن آج ہمارے مسلم معاشرے کی کثیر تعداد اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرتی ہے اور اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ رجب کے مہینے کی بات کی جائے یا دوسرے حرمت والے مہینوں کی بات کی جائے تو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے کی ایک شکل جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں ایسے ایسے کام کرنا کہ جن کا دین کے ساتھ، جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور لوگ ان کاموں کو کرتے ہیں دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، اجر کا ذریعہ سمجھ کر، اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے عبادت سمجھ کر وہ کام کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کاموں کی حیثیت اور ان کا درجہ صرف معاشرے کی ایک رسم جتنا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی درجہ نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رجب کے مہینے کی بات کریں، آپ کو لوگ بہت سارے کام بتائیں گے۔ رجب کے مہینے میں یہ کام بھی عبادت ہے، اس کی پہلی جمعرات کو تم نے صلاۃ الرغائب کے نام کی ایک مخصوص طریقے کی نماز پڑھنی ہے، رجب کے مہینے میں تم نے فلانا وظیفہ پڑھنا ہے، فلاں تم نے ذکر کرنا ہے، بہت ساری باتیں آپ کو لوگ بتائیں گے۔ لیکن آج کے خطبے میں میں صرف آپ کے سامنے ان دو رسموں کو رکھنا چاہتا ہوں جو رجب کے اس حرمت والے محترم مہینے میں ہمارے معاشرے میں اکثر مسلمان دین سمجھ کر کرتے ہیں، حالانکہ وہ صرف ایک رسم ہے، دین نہیں ہے۔ وہ کام صرف رسمی کام ہے، وہ کام صرف معاشرے کے لوگوں کا رواج ہے، ثواب کا، عبادت کا کام نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی رسم جو ہمارے معاشرے میں بڑی شد و مد کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کی جاتی ہے وہ ہے 22 رجب کو کنڈے دینا، کنڈے بھرنا یا کنڈے دینا۔ 22 رجب کے کنڈے ہمارے ہاں معروف ہے، آج 21 رجب ہے، ویسے تو اب رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ سارے کے سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، لیکن کل 22 رجب ہے، آپ دیکھ لینا بہت سارے لوگ اس رسم کی ادائیگی کا اہتمام کر رہے ہوں۔ اس رسم کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات آپ کے سامنے اس کی مختصر تاریخ ذکر کر دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ رسم کب اور کہاں سے شروع ہوئی۔ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو یہ جو 22 رجب کے کنڈے جن کو لوگ ثواب، عبادت، دین اور بہت بڑا اجر والا کام سمجھتے ہیں، اس رسم کی ابتدا پڑوسی ملک انڈیا، ہندوستان، اس کا ایک علاقہ ریاست رامپور جو کہ یو پی کے اندر واقع ہے، وہاں سے اس رسم کا آغاز ہوتا ہے۔ سن کون سا تھا؟ 1906۔ اب کیا ہے؟ 2024۔ 118 سال پہلے یہ رسم شروع ہوتی ہے۔ اور کرنے والا کون ہے شروع؟ ہندوستان کا ایک مشہور شاعر گزرا ہے، اس کا نام تھا امیر مینائی، اس کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا خورشید احمد مینائی۔ اس نے سب سے پہلے 1906 کے اندر اس رسم کی ابتدا کی اور اس کا آغاز کیا۔ اس نے ایک لکڑہارے اور اس کی بیوی کی کہانی گھڑی۔
اور داستان عجیب نام دے کر اس کو چھپوایا اور لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کیا. اور نسبت کس کی طرف کی گئی؟ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف. ایک لکڑہارا تھا، اس کی بیوی تھی، بڑی لمبی کہانی ہے، آپ نے شاید سنی ہو یا آپ میں سے کسی نے پڑھی. تفصیل کا نہ وقت ہے نہ موقع ہے. لکڑہارا تھا، اس کی بیوی تھی، حالات بڑے ان کے ٹائٹ تھے. خواب کے اندر حضرت جعفر صادق آئے رحمت اللہ علیہ اور کہا 22 رجب کو کنڈے دے دو، تمہارے حالات تبدیل ہو جائیں گے. اس لکڑہارے یا اس کی بیوی نے وہ جناب بادشاہ کو یا اس کی ملکہ کو جا کر بات بتائی. انہوں نے جھٹلایا. بادشاہ کا محل بھی جاتا رہا، اس کی بادشاہت بھی جاتی رہی اور وہ فقیر بن گیا. اور ادھر لکڑہارا اور اس کی بیوی یہ امیر بن گئے، ان کو بادشاہت مل گئی، ان کو سلطنت بن گئی. یہ کہانی پوری اس نے گھڑی اور نسبت کی حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف اور کہا جی یہ انہوں نے آ کر خواب کے اندر میں بتایا ہے کہ جو اس طرح سے 22 رجب کے کنڈے دے گا اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو تبدیل کر دے گا، جو نہیں دے گا اور اس کے حالات اس طرح سے ہو جائے گا. اور یہاں سے پھر اس رسم کا آغاز ہوتا ہے اور پھر یہ رسم ادا کی جاتی رہی حتیٰ کہ تقسیم کے بعد ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی یہ رسم اسی طرح سے جاری اور ساری رہی. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے، جو کام آج سے صرف 118 سال پہلے شروع ہوا ہو وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ دین تو 1450 سال پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے. اور جو کامل و مکمل دین اللہ نے اپنے پیغمبر کے اوپر نازل فرمایا اور الیوم اکملت لکم دینکم کہہ کر اس کے اوپر تکمیل کی اللہ نے مہر لگا دی. اس دین کے اندر 22 رجب کے نام کی کوئی رسم، کوئی عمل، اس کو عبادت کا، ثواب کا، دین کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے. تو جو کام دین کی تکمیل کے تقریباً 13.25 صدیاں بعد شروع ہو، اے کلمہ پڑھنے والوں ہمیں سمجھاؤ تو صحیح وہ کام دین ہو کیسے جاتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ثواب اور گناہ کے کام بتا دیے. اللہ کے نبی نے تو بتا دیا یہ کام دین کا حصہ ہے، یہ کام دین کا حصہ نہیں ہے. جو کام عبادت تھا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے قرب کا ذریعہ تھا، ہمارا تو یقین اور ایمان ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کی وضاحت فرما دی، بتا دیا، سکھا دیا، طریقہ بھی سمجھا دیا. لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے اس دین کے اندر. دوسری بات، کہانی بنانے والے نے کہانی تو بنا دی لیکن اس کی عقل کے اندر ایک بات نہیں آئی. کیونکہ یہ مثال بڑی مشہور ہے فارسی کے اندر کہ دروغ گو را حافظہ نہ باشد، کہ جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے نا اس کا حافظہ کام نہیں کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا میں نے کب اور کہاں کس طرح کا جھوٹ بولا تھا. کہانی تو بنا دی لیکن ساتھ یہ جو بات کہہ دی مدینہ کے اندر بادشاہ تھا اور اس کا محل تھا، کہانی بنانے والا یہاں سے پکڑا گیا. وہ کیسے؟ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جن کی طرف اس رسم کی نسبت کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی زندگی کا واقعہ ہے، ایسے بات کی جاتی ہے. جو یہ سب کرنے والے وہ اسی طرح سے کہتے ہیں. ان کا سن ولادت کون سا ہے؟ سن 83 ہجری. انہوں نے مسلمانوں کے حکمرانوں میں سے 2 قسم کے حکمرانوں کے دور کو دیکھا ہے. ایک جس کو کہا جاتا ہے اموی دور اور دوسرا عباسی دور. کہانی گھڑنے والے نے بات بنائی کہ بادشاہ مدینے میں رہتا تھا، بادشاہ کا مدینے میں محل تھا، لیکن حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے ان 2 ادوار کو جو پایا ہے اموی دور اور عباسی دور. اموی دور کے اندر مسلمانوں کا اسلامی سلطنت کا دار الخلافہ تھا شام کے اندر دمشق. بادشاہ مدینے میں تھا ہی نہیں. مسلمانوں کا پہلی بات اس وقت خلیفہ ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا نہیں تھا. دوسری بات ہے مان لیا بادشاہ تھا
بادشاہ مدینہ میں ہے ہی نہیں، بادشاہ کا محل ہے دمشق کے اندر، شام کے اندر، مدینہ سے تقریباً کوئی 1300-1400 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ اور اگر بات کریں عباسی دور کی تو اس وقت جو عباسی حکمران تھے، عباسی خلفاء تھے، ان کا دار الخلافہ تھا عراق کے اندر بغداد، مدینہ پھر بھی نہیں تھا۔ اب اس سے بھی آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کہانی من گھڑت ہے۔ اور تیسری بات، اگر کسی کام کو دین کا کام ثابت کرنا ہو، اگر کسی کام کے لیے یہ دلیل دینی ہو کہ یہ ثواب کا اجر کا کام ہے، اس کے لیے دلیل کہانیاں نہیں بنتی، اس کے لیے دلیل قال اللہ اور قال رسول بنتا ہے۔ یا اللہ کی بات ہوگی یا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوگی۔ یہ ہمارا المیہ ہے، ہمارے معاشرے کی اکثریت کا۔ ہمیں کوئی آئے کہانی سنا دے اور اس کہانی کو دلیل بنا کر وہ کسی بھی رسم پر ہمیں لگا دے، ہم سمجھتے ہیں یہ دین ہے، یہ عبادت ہے، پیسہ بھی لگا دو، وقت بھی لگا دو اور اس کام کو کرتے جاؤ، اللہ کے یہاں تمہیں بڑا درجہ ملے گا۔ دلیل کیا ہے؟ لکڑہارے کی کہانی قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، رسول اللہ کا عمل، صحابہ کا عمل، حتیٰ کہ خود حضرت جعفر صادق علیہ الرحمہ اور اہل بیت کا عمل، کوئی دلیل نہیں ملے گی۔ کہانیاں یہ دلیل بنی ہوئی، کس سے دلیل بنے ہوئے؟ خواب دلیل بنے ہوئے۔ اور چوتھی بات، مسئلہ یاد رکھیں، جو بندہ یہ رسم ادا کرتا ہے کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، یہ رسم ادا کرتا ہے کسی مخلوق کا قرب پانے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، یہ سری شرک ہے، یہ سری شرک ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن مجید کا دو ٹوک فیصلہ ہے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، اللہ کی کتاب کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تمہارے اوپر خنزیر کو حرام کر دیا گیا، مردار کو حرام کر دیا گیا، خون کو، بہتا ہوا خون وہ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، جس جانور کے اوپر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے، یا دوسرے معنی کے مطابق جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، کیا مطلب؟ وہ چیز، وہ جانور اللہ کے سوا کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے بطور نذرانہ یا بطور نیاز یا بطور نظر جس نیت سے بھی دیا جائے، مقصد یہ ہو اس جانور یا چیز کے دینے سے وہ مخلوق، وہ اللہ کا بندہ راضی ہو جائے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے قرآن کا واضح فیصلہ ہے، دو ٹوک فیصلہ۔ اور اگر کوئی اس رسم کو ادا کرتا ہے صرف کسی کے ایصال ثواب کے لیے، تب بھی یاد رکھیے یہ محض رسم ہے، دین پھر بھی نہیں ہے، ثواب کا کام پھر بھی نہیں ہے، اس کے اوپر اجر پھر بھی نہیں ملے گا، چاہے کرنے والے کتنے زیادہ کیوں نہ ہو۔ ہمارے ہاں یہ بھی المیہ ہے نا، لوگوں نے دلیل بنا لیا کام کرنے والوں، عمل کرنے والوں کی اکثریت کو۔ آپ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ اتنے زیادہ لوگ غلط کر سکتے ہیں، اتنے زیادہ لوگ غلط ہو سکتے ہیں؟ ہاں اتنے لوگ غلط ہو سکتے ہیں، اتنے زیادہ لوگ غلط کر سکتے ہیں۔ دو ہی چیزیں ہیں جو غلط نہیں ہو سکتی، اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ کا فرمان۔ اکثریت کو ہم نے دلیل بنا لیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک سمجھداری کی بات مجھے بتائیں، مارکیٹ ہو، کوئی مارکیٹ، اس کے اندر کوئی بھی چیز 2 نمبر بک رہی ہو، 2 نمبر چیز اس کے اندر عام ہے، ملاوٹ والی چیز اس مارکیٹ کے اندر عام بک رہی، ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور وہ اس 2 نمبر ملاوٹ والی چیز کے خلاف آواز بلند کرے، اب کیا یہ دلیل دینا وہاں پر درست ہوگا؟ یہ عقل مند بندے کا کام ہوگا یہ دلیل دینا کہ پوری مارکیٹ یہ کام کر رہی ہے، ساری مارکیٹ غلط ہے؟
یہ دلیل دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، کیونکہ جب ایک مارکیٹ کے اندر، ایک بازار کے اندر 2 نمبر ملاوٹ والی چیز بیچی جا رہی ہے، اگر کوئی بندہ اس کے خلاف آواز بلند کرے گا، عقل مند آدمی اس بندے کے خلاف ساتھ کھڑا ہوگا، اس کے خلاف نہیں کھڑا ہوگا۔ وہاں پر یہ دلیل نہیں چلے گی سارے ہی ایسے کر رہے ہیں، کیسے غلط ہو سکتے، اکثر ایسے کر رہے ہیں، کیسے غلط ہو سکتے۔ پورے بازار، پوری مارکیٹ، یا پورے بازار یا اکثر مارکیٹ کے اکثر افراد اگر 2 نمبر ملاوٹ والی چیز بیچ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز 1 نمبر ہو جائے گی، وہ تب بھی 2 نمبر ہی رہے گی، وہ تب بھی ملاوٹ والی رہے گی۔ ایسے ہی کوئی کام جو اللہ کے دین میں نہیں ہے، جو شریعت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پر اللہ تعالی نے اتاری، اس شریعت کے اندر وہ کام نہیں ہے، اس کے اوپر قرآن و سنت میں سے دلیل نہیں ہے، مسلمانوں کا پورا معاشرہ چھوڑو، پوری دنیا بھی اگر وہ عمل کرے، ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ کام اللہ کے دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ ہم نے عجیب معیار بنا لیے، اتنے لوگ کر رہے ہیں کیسے غلط ہو سکتے ہیں، فلاں شخصیت یہ کام کر رہی ہے کیسے غلط ہو سکتی ہے۔ شخصیت بھی غلط ہو سکتی ہے، لوگوں کی کثیر یا اکثر تعداد بھی غلط ہو سکتی ہے۔ اپنے اندر ہمیں ایک دینی جو شعور ہے نا وہ پیدا کرنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا میری، مشہور کیا جاتا ہے کہ 22 رجب کے جو کنڈے ہیں وہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ولادت کی خوشی میں دیے جاتے ہیں۔ 22 رجب کو حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ولادت نہیں ہوئی، ان کی ولادت کی تاریخ ہے، مہینہ ہے، تاریخ ہے 17 مہینہ ربیع الاول۔ سن کے بارے میں اختلاف ہے تھوڑا سا، کسی نے 80 ہجری کا، کسی نے 83 ہجری کا۔ ان کی ولادت 22 رجب کو نہیں ہوئی ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ولادت تو 22 رجب کو نہیں ہوئی ہے، البتہ 22 رجب کو ایک عظیم صحابی اور صحابہ میں سے جو جرنیل صحابہ ہیں، فاتح صحابہ ہیں، ان میں سے ایک عظیم صحابی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی وفات کا دن 22 رجب ضرور ہے۔ اس لیے خیال کیجئے گا کہ اگر کوئی شخص ان کی وفات کے اوپر جشن منا رہا ہو، خوشی منا رہا ہو، اور کہیں آپ لاشعوری طور پر 22 رجب کو کنڈے دے کر اس کی خوشی میں شریک تو نہیں ہو رہے، اس بات کے اوپر ضرور غور کیجئے گا۔ دوسری رسم جو رجب کے مہینے میں ہمارے معاشرے میں ادا کی جاتی ہے وہ ہے 27 رجب کی رات کو شب معراج کا نام دینا۔ میری بات یاد رکھیے گا، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے کے منکر نہیں ہیں۔ ہماری کیا جرت کہ ہم اللہ کے رسول کے اس عظیم معجزے اور عظیم فضیلت کا انکار کریں، جبکہ سورت بنی اسرائیل کی ابتدا ہی اسی عظیم معجزے کے ذکر سے ہوتی ہے۔ سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں اللہ نے واقعہ معراج اس کا ذکر فرمایا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بخاری، مسلم، دیگر کتب حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے معراج پر لے جایا گیا۔ ہم معراج کے منکر نہیں ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر معجزات کے منکر نہیں ہیں، لیکن 27 رجب کی رات کو شب معراج قرار دینا اور اس رات کو عبادت کی رات سمجھنا اور اس کے دن اگلے دن کو 27 رجب کے دن کو روزہ رکھنا اور یہ سمجھنا کہ 27 رجب کی رات کی بڑی عبادت کی بڑی فضیلت ہے، اس کے دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، ان چیزوں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وجہ اس کی پہلی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا برحق ہے، یہ بات تو طے ہے، اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا ہے، لیکن یہ بات طے نہیں ہے کہ مہینہ رجب کا تھا اور تاریخ رات 27 والی تھی۔ سیرت نگاروں نے، مورخین نے اس کے بارے میں 10 سے زیادہ اقوال ذکر کیے، 10 سے زیادہ اقوال ذکر کیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر کب گئے تھے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، بعض محققین نے کہا تاریخ مہینے کا پتہ نہیں،
البتہ ہماری تحقیق یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بالکل آخر کا واقعہ ہے. تاریخ انہوں نے بتائی، مہینہ نہیں بتایا، پھر بھی مشہور ہے 27 رجب کی رات. چلیے مان لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام 27 رجب کی رات کو معراج پر گئے تھے. دوسری بات جو قابل غور ہے، 27 رجب کی رات کو عبادت کی رات قرار دینا، 27 رجب کے دن کو روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب بتانا، اس کی دلیل کہاں پر ہے؟ صاحب معراج رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو معراج پر گئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر واپس آنے کے بعد آپ کے دنیا سے جانے تک، دنیا سے رخصت ہونے تک، یہ 27 رجب کی رات کم از کم 13 مرتبہ آئی ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں 113 مرتبہ آئی ہے. 13 مرتبہ اللہ کے رسول کی زندگی میں اور 113 مرتبہ صحابہ کے دور کے اندر یہ 27 رجب کی رات ہر سال آتی رہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 رجب کی رات کو عبادت کی رات کہا ہو، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے اوپر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 رجب کی رات کو خاص کر کے جاگنے کا، عبادت کا، نوافل کا اہتمام کیا ہو، کوئی دلیل نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 رجب کا دن اس کو خاص کر کے لوگوں کو اعلان کر کے کہا ہو کہ اے لوگوں، میں آج کی رات یعنی 27 رجب کی رات کیونکہ معراج پر گیا تھا، اس لیے معراج پر جانے کی خوشی میں آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کے دن کا روزہ رکھ رہا ہوں، تم بھی روزہ رکھو، کوئی دلیل نہیں اس کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے 11 ہجری میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ 100 سال تک، پوری 1 صدی اس روئے زمین کے اوپر رہے. کسی صحابی سے، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی حضرت ابو طفیل بن عامر رضی اللہ عنہ تک، کسی ایک صحابی سے 27 رجب کی رات کو عبادت کی رات سمجھنا، اس رات کو جاگنا، اہتمام کرنا، نوافل پڑھنا، تہجد پڑھنا اور اگلے دن روزہ رکھنا، کسی ایک صحابی سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. پھر یہ دین کیسے ہو گیا؟ یہ ثواب کا کام کیسے ہو گیا؟ یہ ثواب کا کام نہیں ہو سکتا ہے، یہ دین کا کام نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں رسم و رواج جو ہے نا، رسم و رواج، اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، ہم نے سمجھ لیا کہ دین ہے چند ظاہری رسم و رواج کا نام بس، یا ہم مسلمانوں نے دین کو بنا لیا کھانے پینے کا ذریعہ. دین کو ہم نے سمجھ لیا کھانے پینے کا، جو ہے نا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، جہاں کھانے پینے کی بات آئے گی کوئی بھی رسم ایجاد کر دو، اس کے حق میں دلیلیں بھی ہیں، اس کے حق میں جناب باتیں بھی ہیں، اس کے حق میں سب کچھ ہے. یا پھر رسم و رواج، ظاہری رسم و رواج مسلمانوں نے سمجھا یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، اور یہی وہ دین ہے جو آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا. یہ ہماری غلط فہمی ہے. جو قوم، جو معاشرہ اور جس معاشرے کے افراد اپنے دین کو کھانے پینے کا ذریعہ بنا لیں اور دین کو کے بارے میں ان کا تصور صرف اتنا ہو کہ دین چند رسم و رواجوں کا نام ہے بس، پھر اس معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس معاشرے کے اندر یوں ہوتا ہے کہ جناب 27 رجب کی رات کو اپنی طرف سے شب معراج قرار دے کر اس رات کو جاگنا، اور اس رات کے ٹھیک 18 دن کے بعد 15 شعبان کی رات کو شب برات قرار دے کر اس رات کو جاگنا اور اس رات کو عبادت کی، تہجد کی، نوافل کی رات قرار دینا، اس کی اہمیت فرض نماز سے بھی زیادہ ہوتی ہے. فرض نماز سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اگر میں غلط کہوں تو میری اصلاح کیجیے گا. جو لوگ 27 رجب کی رات کو جاگنے کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں شب معراج سمجھ کر، جو لوگ 15 شعبان کی رات کو شب برات سمجھ کر جاگنے کا، عبادت کا، نوافل پڑھ لو، بڑی فضیلت والی رات، عبادت کی رات ہے، جاگو، کیا وہ فرض نماز پڑھتے ہیں پورا سال؟
معراج کی خوشی میں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول اس رات معراج پر گئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ 5 نمازیں معراج ہی کی رات فرض ہوئی تھی. رسول اللہ معراج پر گئے, آپ کو معجزہ ملا. آپ کے معراج پر جانے کی خوشی میں ہم 27 رجب کی رات, اس رات پوری رات جاگیں گے, عبادت کریں گے, اور رسول اللہ 5 نمازیں لے کر آئے. آپ نے زندگی بھر ایک نماز بھی نہیں چھوڑی, فرض ہم نہیں پڑھیں گے. کیا ایسا نہیں ہو گیا ہے کہ رسم و رواج اسلام کے ارکان پر بازی لے گئے؟ ایسا نہیں ہو گیا. جو اس طرح کے رسم و رواج کے اندر پڑے ہوئے ہیں, فرض نمازیں پڑھتے نہیں پڑھتے, اللہ کی قسم نہیں پڑھتے فرض نمازیں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چند نمازیں پڑھ لیتے ہوں گے, پڑھ لی نہ پڑھی گئی. جب رسم و رواج کو کوئی قوم دین سمجھ لے, اس قوم کی نظر میں اسلام کے ارکان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. رسم و رواج ارکان کے اوپر بازی لے جاتے ہیں, اور یہی حال آج ہمارا ہے. 22 رجب کے کنڈے ضرور دینا ہے, کچھ بھی ہو جائے, اور یہ دین کے نام پر جو رسمیں ایجاد کی ضرور ادا کرنی ہے, مالی پوزیشن کتنی کمزور کیوں نہ. اور زکوٰۃ جو اسلام کا رکن ہے, اس کے لیے بہانے ہیں. کاروبار کے حالات بڑے کمزور ہیں, معاشی حالات بڑے کمزور ہیں, کاروبار چل نہیں رہا, مولوی صاحب آپ کو زکوٰۃ کی لگی. پھر یہی ہوتا ہے نا, زکوٰۃ دبا گئے جو اسلام کا رکن ہے. اور 22 رجب کے کنڈے ہوں یا اور رسمیں ہوں, وہ ضرور ادا کرنی ہے. اس کا مطلب کنڈوں کی رسم یا دیگر رسمیں, ان کی اہمیت زکوٰۃ کے اوپر بازی لے گی. یہی کچھ ہو رہا ہے. اور جو اس طرح کی باتیں کرے, فتویٰ لگانا ہمیں آتا ہے, یہ تو گستاخ ہے, یہ تو فلاں ہے فلاں. ذرا سمجھو, بات کو سمجھو, ٹھنڈے دل سے سمجھو ذرا. اب لوگ, جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا, کہتے ہیں اکثر لوگ کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا. اچھا یہ بھی کہتے ہیں پھر, کر تو اچھا کام رہے نا, کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ چوری کر رہے, ڈاکہ ڈال رہے, لوگوں کو لوٹ رہے. اگر یہ دلیل ہے تو پھر جا کر ذرا پوچھئے چور اور ڈکیت سے, وہ بھی آپ کو دلیل دے گا. وہ کہے گا میں اپنی جان داؤ کے اوپر لگا کر, اگر میں نے چوری کی ہے اور ڈاکہ ڈالا ہے تو اس کا چوری کرنا بھی ٹھیک ہے, اس کا ڈاکہ ڈالنا بھی ٹھیک ہے. جیلی نوٹ کرنسی, جیلی کرنسی, اس کو عام کرنے والا بندہ, آپ کو پتا چل جائے 2 نمبر نوٹ مجھے دے کر گیا ہے یا بازار مارکیٹ کے اندر یہ مختلف دکانداروں کو دے رہا ہے, چھوڑ دو گے نا اس کو, کوئی بات نہیں, نوٹ تو دے رہا ہے نا, اگرچہ 2 نمبر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر کیا بنو گے, یہاں پر کیا بنو گے آپ کہو گے جی میں ذمہ دار شہری ہوں, میں ملک کا وفادار ہوں. اگر میں اس کو جیلی کرنسی چلانے کی اجازت دے دوں, عام کرنے کی, جیلی نوٹ عام کرنے کی اس کو اجازت دے دوں, میں غیر ذمہ دار شہری بن جاؤں گا. یہ ملک کے ساتھ غداری ہوگی. ذمہ دار شہری بھی بنو, لیکن ساتھ ساتھ ذمہ دار مسلمان بھی تو بنو نا. 2 نمبر نوٹ دے کر چلا جائے, ہم فوراً پکڑ لیتے. یہ 2 نمبر کرنسی ہے, 1000 کا نوٹ, 5000 کا نوٹ, 2 نمبر کوئی عمل دے کر چلا جائے, ہم کہتے جی واہ جی واہ, کیا بات ہے, مزہ آ گیا, ایسا کام ہے, جنت ہماری پکی ہوگی. 2 نمبر عمل ہوتا ہے, 2 نمبر عمل. اور یہ جتنی بھی لوگوں نے رسمیں بدعات ایجاد کر رکھی ہے, یہ 2 نمبر ہے سب. جیسے جیلی کرنسی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائے, اللہ کے ہاں اس کی, لوگوں کے ہاں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے, ایسے جیلی 2 نمبر عمل, فیک, ڈپلیکیٹ, خود ساختہ عمل, یہ کتنے زیادہ کیوں نہ ہو جائے, اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. نوٹ بڑے جلدی پکڑ لیتے ہو, جیلی کرنسی کو دے کر جائے, لوگوں کو بھی آگاہ کرتے ہو, بچ کے رہنا. اس بندے نے ایک بار مجھے 500 کا, 1000 کا فلاں نوٹ 2 نمبر دیا تھا, خبردار, اس سے ہوشیار ہو کر رہنا. لیکن عمل کوئی بھی آپ کو دین کا نام لے کر دے کر چلا جائے, 2 نمبر عمل, فیک عمل, جیلی, ڈپلیکیٹ, خود ساختہ, وہ آپ کو دے کر چلا جائے, آپ اس کو لے لیتے ہو.
ذمہ دار پاکستانی بھی بنو، ذمہ دار شہری بھی بنو، ملک کے بھی وفادار بنو، دین کے بھی وفادار بنو۔ یہ دین کے ساتھ غداری ہے۔ کوئی بندہ کھڑا ہو دین کے مکمل ہونے کے صدیوں بعد، وہ کہہ رہی یہ کام دین، ہم بھی کہیں دین، وہ کوئی رسم ایجاد کرے ہم کہیں ثواب کا کام، وہ کوئی بدعت ایجاد کرے ہم کہیں یہ بڑے اجر والا کام۔ یہ اللہ کے دین کے ساتھ دو نمبری ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کیا حرج ہے، یہ حرج ہے، اللہ کے دین کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ جیسے اصلی نوٹوں کے نام پر 2 نمبر جیلی کرنسی چلانے والا لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، ایسے ہی وہ کام جو نہ اللہ کی کتاب میں ہے نہ رسول اللہ کی سنت میں ہے، جو کام اس کو دین، اجر، ثواب، عبادت کا کام بتا رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ 2 نمبری کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے۔ اور عمل جو بھی ہوگا، عمل جو بھی ہوگا وہ کون سا قبول ہوگا؟ جس کے اوپر ایک مہر ملے گی۔ یہ اصلی اور نقلی نوٹ کا فرق کیسے کر لیتے ہو؟ نشانیاں ہیں نا، آپ کو پتا ہے نا، جو تاجر حضرات ہیں جن کو فرق معلوم ہے وہ جانتے ہیں اصلی نوٹ کی کیا علامت ہوتی ہے اور نقلی نوٹ کی کیا علامت ہوتی ہے۔ عام بندے کو پتا چلے گا؟ نہیں پتا چلے گا۔ آپ اس کے اوپر کچھ نشانیاں دیکھتے ہو۔ اسٹیٹ بینک کی خاص جگہ پر ایک مہر ہوتی ہے، کچھ خاص خفیہ نمبر ہوتے ہیں، کچھ خاص خفیہ علامات ہوتی ہیں، وہ دیکھ کر آپ پہچان جاتے ہو یہ 2 نمبر کرنسی۔ اسی طرح سے عمل، جو بھی عمل اس کو دین، ثواب، عبادت کا درجہ دے دیا گیا، جس رسم کو ہمارے معاشرے کے اندر عبادت کا درجہ، رتبہ دے دیا گیا، اس کے اوپر ایک مہر تلاش کیا کرو۔ اور وہ مہر کون سی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہ ہو فہو رد، وہ ریجیکٹ ہے، بیکار ہے، وہ مردود ہے۔ نوٹوں کے اوپر وہ خاص نشانیاں، وہ خاص مہریں ڈھونڈتے ہو اصلی اور نقلی نوٹ کی پہچان کرنے کے لیے۔ اعمال کے اوپر بھی جو کام رسم و رواج ہے، رسم و رواج لیکن دین کا درجہ دے دیا گیا، ان کے اوپر بھی ذرا یہ مہر تلاش کرو، محمدی مہر، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر۔ جس عمل کے اوپر مہر رسالت، مہر نبوت، رسول اللہ کی مہر نظر آئے گی، قرآن و سنت کا ٹھپا نظر آئے گا، اللہ کی قسم اس عمل کو کرنے والا روئے زمین کے اوپر ایک بندہ کیوں نہ ہو، وہ اصلی اور 1 نمبر عمل ہے۔ اور جس عمل کے اوپر یہ ٹھپا قرآن و سنت کی مہر نظر نہ آئے، ساری دنیا کے لوگ مل کر اس کو کریں، وہ تب بھی اللہ کے دین کا حصہ نہیں بن سکتا ہے۔ شعور کے ساتھ، فہم کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ دنیاوی معاملات میں جیسے تم کہتے ہو مجھے کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا، میں تو بے وقوف تھوڑی ہوں، کم عقل تھوڑی ہوں، کوئی بھی آئے مجھے دھوکہ دے کر چلا جائے، تو دین کے معاملے میں کیوں دھوکہ کھا جاتے؟ دین کے معاملے میں بھی دھوکہ نہ کھاؤ۔ کوئی بندہ تمہیں رسم، اپنا ایجاد کردہ کام، کوئی اس طرح کی چیز دین کے نام پر بتائے اور اس کی ترویج کرے، اس کو قبول نہ کرو جب تک اس کے اوپر اللہ کی کتاب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو۔ یہ مہر ہوگی عمل قابل قبول 1 نمبر، یہ مہر نہیں ہوگی عمل بھی 2 نمبر، اور اللہ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔